آپ سب نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ جب کبھی راستے ہم لوگوں کا پاکستانیوں کے لیے تو کافی آسان ہے اس بات کو سمجھنا کہ اگر آپ کبھی رانگ وے جا رہے ہوں، چاہے آپ گاڑی پہ ہوں، بائک پہ ہوں، سائیکل پہ ہوں، ایون اگر آپ پیدل بھی چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، بائک آ رہی ہے، تو آپ تھوڑے سے محتاط ہوں گے۔ گاڑی پہ ہیں تو آپ تھوڑے سے پریشان ہوں گے، آپ مستقل ایک ٹینشن میں ہوں گے، آپ کی کنسنٹریشن ڈبل ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ایک شارٹ کٹ کے لیے رانگ وے پر چلیں۔ بائک پہ بھی ہوں گے، اور اکثر ایکسیڈنٹس بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ جب آپ رانگ وے پہ جاتے ہیں تو آنے والی گاڑی تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی کہ آپ اس راستے پہ ہوں گے۔ تو آپ نوٹ کریں گے کہ اکثر ہم لوگ، ہماری رگیں کھنچی ہوتی ہیں، ہم تھوڑے سے ٹینشن میں ہوتے ہیں جب ہم رانگ راستے پر ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بھائیوں ہماری روح ہے، ہماری روحانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر صراط مستقیم کے لیے بنایا ہے، سیدھے راستے کے لیے بنایا، اور آپ رانگ وے پر ہیں، آپ گناہوں کی زندگی پر ہیں، آپ سستی کی زندگی پر ہیں، آپ غفلت کی زندگی پر ہیں، آپ مستقل نمازیں قضا کر رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بیوی کو پریشان کر رہے ہیں، ارد گرد کے لوگ آپ سے تنگ ہیں، تو آپ رانگ وے پر ہیں۔ صراط مستقیم پر ہیں تو یہ پھر ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں گی۔ اور اگر آپ غلط راستے پر ہیں، شیطان کے راستے پر ہیں، اپنے نفس کے راستے پر ہیں، اس کی مان کر چل رہے ہیں، تو پھر آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی، اور پریشانی یہ ہوگی کہ آپ کی روح جو ہے وہ سلیم نہیں ہوگی، وہ کام نہیں ہوگی، وہ ریلیکس نہیں ہوگی۔ آپ کی جو روح ہے وہ مستقل ٹارچر، مستقل پریشر میں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اور جب ہم اس راستے سے ہٹتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے، جو ہمارے راستے سے ہٹے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم راستے سے ہٹتے ہیں تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر ایسی مشکلات میں ہم گھر جاتے ہیں جو ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ ہی ہوتے ہیں، کہ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم لوگ ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، جو لوگ بندگی پر کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چل رہے ہیں، آپ یقین جانیے صرف ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں، اتنا سکون ملتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ادھر اتنا سکون ہے۔ کیوں جو لوگ اللہ کے راستے پر نکلتے ہیں پھر وہ واپس مڑ کے نہیں دیکھتے؟ کیونکہ یہ اس راستے پر اتنا سکون ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگیں، اس کی طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم بندگی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگیں، صراط مستقیم مانگیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگیں، تاکہ ہم لوگوں کی زندگیاں بھی سکون سے گزریں، قبر میں بھی آرام ہوں، اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم سب۔ اور اس کا بہت آسان ایک ٹپ وہ میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے قریب میں ایسے ایک دو لوگ رکھ لیں جو مستقل آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کتنا فرق پڑ جائے گا۔ آپ کوشش کرتے رہیں، جب تک آپ کوشش کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، نیک لوگوں میں بیٹھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کے اوپر جو ان کی روح اور ان کی جو زندگی میں نور اللہ تعالیٰ نے دیا وہ آپ کے اوپر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے دل کو بدلنا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ کے اندر احساس پیدا ہو جائے گا، اور آپ کا دل بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا جو اندر جو روح ہے وہ بننا شروع ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔